رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ان کو یہ بلند مقام اس لیے حاصل ہوا کہ آپ نے رسول اللہ کی جو بات بھی سنی اس کے اوپر ایسے ایمان لے کے آئے جیسے وحی ہے، اور رسول اللہ کی ہر بات ہی وحی ہے۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے اور یہی ہمارا منہج ہے۔ اگر آپ کہیں گے کہ قرآن تو سارے کا سارا وحی ہے اور رسول اللہ کا فرمان وحی نہیں ہے، تو آپ نے دین کے ایک ٹکڑے کو پکڑ لیا اور دین کے ایک پورے ٹکڑے کو چھوڑ دیا۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، وجہ آپ کے اوپر ہم نے اس کتاب کو نازل کیا پیارے حبیب، تاکہ آپ صرف یہ کتاب پڑھ کے سنائیں نہیں، تاکہ آپ اس کتاب کو کھول کھول کر بیان کریں، اس کے شارح بنیں، اس کے شارح بنیں۔ یہ ایک دستور حیات ہے، اس کا اوپر عمل آپ کی 20 سالہ زندگی میں ہوگا۔ وہ ساری کی ساری زندگی بھی دین ہے، وہ سارے کے سارے اقوال بھی دین ہیں، وہ ساری کی ساری باتیں بھی شریعت ہیں۔ صحابہ نے رسول اللہ کی حدیث سے کس طرح پیار کیا، آپ کو یاد دہانی کے لیے ابو ذر غفاری کے ان آخری لمحات کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں۔ ابو ذر غفاری نزا کے عالم میں ہے، جان کنی کی کیفیت ہے، آخری وقت ہے، بیوی زارو کتار رونا شروع ہو گئی، بیوی زارو کتار رونا شروع ہو گئی۔ کہنے لگی ابو ذر غفاری آپ صحابی رسول ہیں، آپ صدیق رسول ہیں، آپ رسول اللہ کے بڑے قریبی ہیں، اس جنگل میں، اس تنہائی میں، اس ویرانی میں آج دنیا سے جا رہے ہیں، میں تو بڑھیا ہو چکی ہوں، میں تو حمیدہ کمر والی ہوں، میرے بدن میں تو طاقت و قوت موجود نہیں ہے، میں آپ کو غسل کیسے دوں گی، میں آپ کو کفن کیسے پہناؤں گی، میں آپ کو کیسے نہلاؤں گی، آپ دنیا سے جانے والے ہیں، جو آثار نظر آ رہے ہیں آپ کے اوپر نظر لگ چکی ہے، میں آپ کو کیسے غسل دوں گی، میں اکیلی عورت ہوں، بوڑھی عورت ہوں، تنہا ہوں۔ ہائے، رسول اللہ کا صحابی اس تنہائی کے عالم میں جا رہا ہے کہ کوئی غسل دینے والا نہیں، کوئی کفن دینے والا نہیں، کوئی نماز جنازہ پڑھنے والا نہیں۔ بیوی کے یہ درد بڑے الفاظ ابو ذر غفاری کے سینے پہ لگے۔ وہ جو نزا کے عالم میں، تکلیف کے عالم میں اچانک اپنی قوت کو مجتمع کرتے ہوئے کچھ سیدھا ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ابشری ولا تبکی، میں تجھے ایک خوشخبری سناتا ہوں میری بیوی، مت رو مت رو مت رو۔ میں تجھے ایک خوشخبری سنانا چاہتا ہوں، کس عالم میں روح پرواز کرنے والی ہے اور حدیث رسول پہ ایمان کیسا ہے۔ کہا ہے میری بیوی سن، میں رسول اللہ کے ساتھ اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ بیٹھا ہوا تھا، رسول اللہ نے کہا تھا تم میں سے ایک شخص فلات الارض میں فوت ہوگا، یعنی جنگل میں فوت ہوگا، تم میں سے ایک شخص جنگل میں فوت ہوگا، وہ تنہائی میں فوت ہو جائے گا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ اس کی اس تنہائی پہ رحم کرتے ہوئے ایک جماعت کو بھیجے گا جو اس کو آ کے غسل بھی دے گی، کفن بھی پہنائے گی اور نماز جنازہ بھی پڑھائے گی۔ اے میری بیوی، میں ان لوگوں کو سوچ رہا ہوں، وہ سارے میرے سامنے ہیں، ان میں سے ایک بھی شخص زندہ باقی نہیں بچا اور ان میں سے کوئی شخص جنگل میں فوت نہیں ہوا۔ اب میں ہی وہ شخص ہوں جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی تھی کہ جب وہ فوت ہوگا قافلہ آئے گا، جنازہ پڑھایا جائے گا، کفن دیا جائے گا، نماز بھی ادا ہوگی۔ اے میری بیوی غم مت کر، قافلہ آئے گا۔ میں نے اپنے دوست، اپنے صدیق، اپنے یار، اس موتیوں جیسے دانتوں والے، مفہوماً رکھ رہا ہوں، اس خوبصورت زبان سے یہ الفاظ سنے تھے، قافلہ آئے گا، اگر میں مر گیا خبردار غسل کی کوشش مت کرنا، کفن کی کوشش مت کرنا، بس گھسیٹ گھساٹ کے میری میت کو دروازے کے باہر رکھ دینا۔ میں تجھے گارنٹی سے کہتا ہوں قافلہ آئے گا، غسل دیا جائے گا، نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ یہ الفاظ کہہ رہے تھے، روح کو قبض کر لیا گیا۔ یہاں روح قبض ہوتی، یہ وہ ایمان ہے حدیث کے اوپر جس کی وجہ سے صحابہ کو یہ مقام حاصل ہوا۔ میرا اور آپ کا حدیث کے اوپر کیا ایمان ہے؟ کوئی ایمان نہیں۔ حدیث سن بھی لیں دل نہیں بدلتے، حدیث سن بھی لیں اصلاح نہیں ہوتی، حدیث سن بھی لیں، حدیث بھی دین ہے، حدیث بھی وحی ہے۔ یہاں سے روح پرواز کرتی ہے، وہاں دروازے پہ دستک ہوتی ہے، کون؟
ماں جی عبداللہ ابن مسعود آیا ہے، بڑا عرصہ ہو گیا اپنے دوست کی، اپنے بھائی کی زیارت نہیں کی، آج یہاں قافلے کے ہمراہ گزر رہا تھا، سوچا جنگل میں ابو ذر غفاری کی تیمارداری کر لی جائے، اس سے مل لیا جائے۔ سبحان اللہ۔ بیوی کہنے لگی آپ کا بھائی ابھی ابھی دنیا سے چلا گیا، کہا پیچھے ہٹ جائیے، پھر ہم اپنے بھائی کو نہلائیں گے، کفن بھی پہنائیں گے اور ان کے اوپر نماز جنازہ کو بھی ادا کریں گے۔ قافلہ آئے گا، قافلہ آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 برس پہلے جس بات کی پیشین گوئی کی تھی ایک شخص کے بارے میں کہ قافلہ آئے گا، اس کی نماز جنازہ ادا ہوگی، وہ قافلہ آ بھی گیا، نماز جنازہ ادا بھی ہو گئی، کفن بھی پہنا لیا گیا، لیکن تیرا میرا ایمان نہ بدلا۔ یہ واقعات سننے کے بعد بھی حدیث میں شک ہے، حدیث پہ اعتراض ہے، حدیث میری عقل میں نہیں آ رہی، حدیث کی تحقیق کے معیارات پہ پوری نہیں اترتی۔